Hello, check mic, check 1 2 3. Hello, hello, testing audio, check mic, check 1 2 3. Hello, hello. ہاں جی ٹھیک ہے اپنا سناؤ. تیار ہے نہیں بھائی گیٹس ہاں شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سینٹ میں ایک یو این سیکیورٹی کاؤنسل امینڈمنٹ ایکٹ اور ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹ متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے. میں ان امینڈمنٹس کے بارے میں اور جو پچھلے چند دن سے قومی اسمبلی میں اور پریس کانفرنسز میں حکومت کے وزراء باتیں کر رہے ہیں ان کے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو علم ہو کہ حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آج سے 10 دن پہلے پیر والے دن پچھلے ہفتے حکومت نے رابطہ کیا, ایک میٹنگ ہوئی جس میں حکومت نے کہا کہ 4 بل ہیں جن کو ہم منظور کرانا چاہتے ہیں. 3 بل ایسے ہیں جو ہماری فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور ایک ہم نیب کے بل پاس کروانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ 4 بل اکٹھے پاس ہوں. بل حکومت لے کر آئی, حکومت نے خواہش کا اظہار کیا کہ 4 بل اکٹھے پاس ہوں. بل پر بحث شروع ہوئی. ایک بل جو آج پاس ہوا یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, اس میں 4 الفاظ کی ترمیم ہم نے دی جس کو حکومت نے قبول کیا. جو اس کا ایسوسیٹڈ یعنی اس کے ساتھ منسلک جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ تھی اس کے اندر جو پرسن کی ڈیفینیشن تھی ہم نے اس کو کویسچن کیا اور وہ بات بھی منظور ہو گئی کہ پرسن کی ڈیفینیشن پاکستان کے دوسرے قوانین کے مطابق ہوگی اور جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اور ریزنز ہیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا. یہ 2 بل تقریباً 20-25 منٹ میں ان کا فیصلہ ہو گیا. تیسرا بل تھا اکنامک ٹیررزم کا. اس کو ہم نے کویسچن کیا. ہم نے کہا کہ یہ بل ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, اس کے الفاظ بھی غلط ہیں, لیگلی انفورسیبل نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ اتنا خوفناک بل میں نے کہا کہ کم از کم میں نے اپنے 32 سال کی پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی اس بل میں اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ کسی پاکستانی شہری کو 90 دن کے لیے لاپتہ کر دیں. یہ اٹھانے والا بل تھا اور پھر 90 دن اور رکھ لیں. کسی عدالت میں نہیں جا سکتا, آپ اس کو کہیں مرضی رکھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یعنی
آپ یقین کریں کہ جو بھارت آج مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے یہ بل اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ہم نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور جو کمیٹی یہ کام کر رہی تھی، جو فیصلہ کرتی کس کو اٹھانا ہے کیسے اٹھانا ہے، اس کے اندر ایک وفاقی سطح پر تھی، ایک صوبائی سطح پر تھی۔ اس کے اندر پاکستان کے حساس ترین اداروں کے افسروں کو شامل کیا گیا تھا۔ ہم نے کہا یار آپ میں کوئی عقل ہے، آپ کو کوئی سمجھ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے وہ بل وڈرا کر لیا۔ ہم نے پھر سوال کیا کہ اس بل کا فیٹف سے کیا تعلق تھا، تو بڑے کھسیانے ہوئے اور کہا جی کہ وہ غلطی ہوگی، اس کا فیٹف سے تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہمیں بتائیں نا کہ کون سے دوسرا ملک ہے جس نے اس قسم کا بل فیٹف ریکوائرمنٹس کے لیے پورا پاس کیا ہے؟ کوئی بات نہیں کر سکے۔ میں نے کہا کہ ہمیں یہ بتا دیں یہ بل بنانے والا کون ہے؟ وزیر قانون نے بنایا ہے، سیکرٹری قانون نے بنایا ہے، یہ ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی نے بنایا ہے؟ اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ وہ بل ڈراپ ہو گیا۔ تو جو دو فیٹف کے بل کی جن کی ضرورت تھی وہ 20-25 منٹ لگے پاس ہو گئے۔ پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں۔ حکومت ایک مسودہ لائی۔ ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو این آر او دینے کے لیے ہے، اور دوسرا آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے، اور تا حیات ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ لی ہے۔ تو پھر بڑے کھسیانے ہو گئے، پھر کہنے لگے نہیں یہ بل نہیں ہے، یہ ایک اور بل دے دیا۔ وہ بھی وہی بل تھا، صرف نیب کی ایکسٹینشن کی گنجائش نکال دی۔ اس بل میں ایک شک رکھی گئی جو پاکستان کے قانون شہادت سے متصادم ہے، اور وہ یہ تھی کہ جو ریفرنس نیب فائل کرے گی اس کو اگر 14 دن میں آپ اس کے کسی صفحے یا کسی شک پر اعتراض نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا، یعنی آپ کے خلاف شہادت کے طور پر وہ عدالت میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا یہ کون سے قانون میں ایسے ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کاغذ ہے یہ کاغذ بھی ساتھ لیتے جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی غیر رسمی حکومت اور اپوزیشن کی بیٹھے گی اور وہ شک بائی شک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کو ڈسکس کرے گی اور اس میں جو ترامیم کرنی ہے ان پر ایگریمنٹ کرے گی۔ اس کمیٹی میں حکومت کی طرف سے 3 وفاقی وزراء، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر قانون، اور 2 ایڈوائزر آن پارلیمنٹری افیئرز، ایڈوائزر آن اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ 5 لوگ تھے۔ شروع میں اسپیکر صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے کہا اسپیکر صاحب یہ ایک غیر رسمی گفتگو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی، اگر آپ یہاں نہ بیٹھیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور نہیں بیٹھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی میں شری رحمان صاحبہ تھیں، نوید قمر صاحب تھے اور فاروق نائک صاحب تھے۔ پی ایم ایل این کی طرف سے خواجہ آصف صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور میں تھا۔ یہ 11 لوگوں پر مشتمل ایک غیر رسمی کمیٹی تھی جو اسپیکر صاحب کے گھر کے کمیٹی روم میں میٹنگ ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جی شک بائی شک شروع کرتے ہیں اور پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کون سی ترامیم چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پہلی 37 شکیں ہیں۔ ہم نے کہا شروع کر لیں، بسم اللہ کریں۔ تو فاروق نائک صاحب نے اپنے ساتھ نوٹس لائے تھے۔ فاروق صاحب اپنے ساتھ نوٹس لائے تھے۔ انہوں نے ان کی کاپیاں بنا کر حکومت کے وزراء کو دیں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ نوٹس وہی ہیں جو بل ہم مارچ میں
اسٹینڈنگ کمیٹی میں جمع کرا چکے تھے. جو بل ہم حکومت کو اپریل کے شروع میں بھیج چکے تھے یہ اسی پر مشتمل نوٹس تھے, کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن وہ فاروق نائک صاحب کے نوٹس تھے. میں نے اس وقت بھی ان وزراء کو بولا کہ جناب یہ ہمارا پروپوزل نہیں ہے, یہ ڈرافٹ بل نہیں ہے, یہ فاروق نائک صاحب کے نوٹس ہیں جو انہوں نے آپ کو دیے ہیں کہ آپ کو ان کی بات سمجھنے میں آسانی ہو. یہ 3 دفعہ شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں, خواجہ صاحب موجود ہیں, ان کے منہ پر ایک نہیں 3 دفعہ میں نے کہا, اور میں نے فاروق نائک صاحب کو مذاق میں کہا ان سب کے سامنے کہ جناب یہ نہ ہو یہ سب آپ کے پرانے دوست ہیں, یہ کل آپ کے ان نوٹس کو لہرائیں گے اور کہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے. بالکل کہا تھا. تو وہ سارے بڑے کھسیانے ہوئے کہ نہیں یہ تو ہم اب بیٹھے ہیں, انفارمل کمیٹی ہے. بہرحال 9 گھنٹے بات چیت ہوئی. ہم نے تمام جو ہماری ترامیم تھی, جو تقریباً 115 ترامیم تھی, میں نے آج صبح گنی 115 سے زیادہ ہیں, تمام جو ہیں سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں, جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں, جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہیں. ایک ایک جو انہوں نے ترمیم دی فاروق نائک صاحب نے وہ ان کو ایکسپلین کی گئی, اور میں نے بھی وہاں یہ کہا کہ میں فاروق نائک صاحب کی کئی باتوں سے ایگری نہیں کرتا, لیکن جب بات چیت ہوگی تو یہ باتیں آپ کی باتیں بھی سامنے آئیں گی تو بات چیت مکمل ہو جائے گی. یہ لے کر وہ چلے گئے. ہماری جو تمام ترامیم کی وہاں بحث ہوئی تھی, اگلے دن انہوں نے کہا جی ہم واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ترامیم قابل قبول ہیں, کون سی میں ترمیم چاہیے اور کون سی ہم نئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں. اگلے دن میٹنگ میں نہیں آ سکے, دیر ہو گئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. 3:30 بجے تشریف لائے. 4 لوگ تھے, ان کے چہرے پر بڑی پریشانی سی تھی. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جی, پرائم منسٹر ہمارا نہیں مان رہا. جب یہ میٹنگ شروع ہوئی, اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے 2 باتیں میں نے ان وزراء کے سامنے رکھی, کیونکہ مجھے انہوں نے اختیار دیا تھا. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم ترامیم نہیں مان رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا قانون یہی رہنا چاہیے تو ضرور رکھیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. ہم نے کہا کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ترامیم کا اختیار ہے. آپ 3 وزراء ہیں, 2 ایڈوائزر ہیں, اس پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہیں, آپ اختیار رکھتے ہیں ان ترامیم پر بات کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی ہم رکھتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی. دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے, یہ دونوں گواہ موجود ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں, فیٹف کے بلز کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں, ملک کی ضروریات کیا ہیں. ہم اس کا سودا اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, اس پر بات علیحدہ کریں. وہ بات مکمل ہو چکی ہے 2 بلز پر جو تھی. یہ 2 دفعہ میں نے بات ریپیٹ کی. وہاں سے ایک وزیر نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے, میں اس کے مطابق جو میری لیڈرشپ کی خواہش ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ فیٹف کے قانون اپنی جگہ پر ہیں, نیب کا قانون اپنی جگہ پر ہے. یہ باتیں اس کمیٹی میں ہوئیں. یہ غیر رسمی کمیٹی تھی. یہ جو باتیں اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ہوئیں وہ پبلک میں نہیں کرنی چاہیے. میں آج مجبور ہو کر رہا ہوں, کیونکہ ان وزراء نے پارلیمان میں آ کر بات کی, ان وزراء نے پریس کانفرنسز کر کے بات کی, اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ
کا ایک لفظ ان وزراء کی زبان سے باہر نہیں آیا. کل جو پریس کانفرنس ہوئی مجھے ابھی 6 پوائنٹس دیے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کی ہے. اگر وفاقی وزیر اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیں, چلے وزیر کو تو چھوڑیں, اگر سادات بھی انحراف کر دے سچ سے تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے. ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نیب کا بل لے کر آئیں, آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا شک بائی شک ڈسکشن کر لیں, ڈسکشن ہو گئی ہے. آپ نہیں مانتے تو بس خدا حافظ, پھر آپ کو نیب مبارک ہو. یہ بات ہوئی, اتنی بات ہوئی. اسمبلی میں آئے, جو بل تھے جن کے اندر ترامیم ہوئی تھی, جو فیٹف کے بل تھے, ترامیم حکومت نے قبول کی اور ترامیم بل کو افیکٹو بنانے کے لیے تھی. دونوں بل ترمیم کے بغیر کل جلدی میں پاس کرا دیے. جب وہ سینٹ میں گئے, سینٹ میں یہی بات اٹھی کہ یہ تو بل ٹھیک نہیں ہے, درستگی کرنی ہے. آج صبح کمیٹی بیٹھی, درستگی ہوئی, وہ بل سینٹ سے پاس ہوئے. اب قومی اسمبلی میں جائیں گے, وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے. اور جو ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی ملک میں فیٹف کے لیے پوری ہوئی. اور یہ اس ساری بات کے حقائق ہیں, یہ عوام کے سامنے رکھنا تھے. اللہ تعالیٰ, ہمیشہ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین, آج بھی کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا رہوں گا. شری رحمان صاحبہ گزارش. بڑی مفصل بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب نے بہت ہی جامع اور مفصل بات کی ہے, سارا حقائق آپ کے سامنے رکھ دیا. میں اختصار سے 3 باتیں صرف کہوں گی کہ نمبر 1, جھگڑے کی جڑ جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے وہ نیب قوانین نہیں ہے, وہ فاٹف کے قوانین میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا بغیر ترامیم لا کے, یہ ہے جھگڑے کی جڑ. نیشنل اسمبلی میں جب کل یہ قوانین رکھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو نوٹیفائڈ اسپیشل کمیٹی تھی اس کی ایف اے ٹی ایف میں ترامیم جو ہم سب نے کی تھی بشمول شاہد اور خاقان عباسی کے, شاہد صاحب اور خواجہ آصف کے اور دوسرے ہمارے دیگر 24 لوگوں کی کمیٹی تھی, اس نے جو امینڈمنٹس کیے تھے, نوٹیفائڈ کمیٹی نے جو امینڈمنٹس کیے تھے پاکستان کی تحفظ کرنے, پاکستان شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنے, جو فاٹف نہیں آپ سے مانگ رہا تھا, وہ ان 2 بلز میں, ان 2 قوانین میں نہیں تھی. تو ہم سب کو دیکھ کے شوق ہوا, اچنبھا ہوا, یہ کیا ہو گیا ہے. یہ انہوں نے خود کہا کہ یہ ضروری ہیں. آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس خوب دیکھی ہیں, اور ان میں نہ اکنامک ٹیررزم تھا, نہ کسی کو 90 دن مسنگ پرسن کو بنانے کا منصوبہ تھا. اور خدا نہ خواستہ ہم کھڑے ہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ کھڑی ہے اس وقت آپ کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے. ان جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پھر ہم نے بات کی, کل پھر بات ہوئی کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں آپ, اور سینٹ نہیں پاس کرے گی. ہم نے سارے ممبرز کو بلایا راتوں رات کہ اگر یہ بدنیتی ہے, یہ بدنیتی ہے کہ فاٹف کے قوانین میں جو ہم نے مثبت اور ضروری امینڈمنٹس کیے تھے وہ ترامیم کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں نیشنل اسمبلی میں. ہم نے ممبرز کو بلایا, پھر انہوں نے ہم سے بات کی کہ یہ تو اکثریت ہے, اور اکثریت کا کیا مطلب ہے. اور ہم نے کہا کہ ہم اکثریت کا غلط استعمال نہیں کر رہے. پاکستان کا دکھ ہم دونوں پارٹیز چلا چکی ہیں, حکومتیں ہم میں ہے, تو ہم اس اکثریت کو غلط استعمال نہیں کریں گے. لیکن لگتا ہے کہ بغیر اکثریت کے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. افسوس کہ وہ وقت آئے کہ ان کو ہر جگہ اکثریت مل جائے اور وہ پاکستان کو رون کر کے رکھ دیں. اس وقت اسی لیے ہم نے کہا سینٹ کی لا کمیٹی کو بلائیں
صبح صبح ہمارے ممبران پہنچے, عزت سے انہوں نے وہ پاس کیے قوانین ترامیم, وہ ابھی سینٹ سے ہم پاس کر کے آ رہے ہیں. 3 بجے نیشنل اسمبلی میں انشاءاللہ وہ پاس ہو جائیں گے. تو یہ ہے ان کی کہانی کی نااہلی, یہ ہے یہ سارے جھگڑے کی جڑ. پھر انہوں نے دوسری بات, بیانیہ کی جنگ کس لیے؟ این آر او کون مانگ رہا ہے؟ کوئی نہیں. یہ رکھیں اپنا نیب اپنے پاس, اپنا نیب اپنے پاس رکھیں. سارے بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں, آگے بھی سامنا کریں گے. ہم نے ان سے کوئی رعایت نہیں مانگی. جیسے کہا گیا یہ آئے تھے ہمارے پاس, یہ آئے تھے ہمارے پاس, اور انہوں نے کہا کہ 4 بلز, میں اس میں پھر نہیں جاؤں گی, اس میں نیب تھا, خود اپنی کوئی ڈرافٹ نہیں لا سکے. 5 دن بعد اسپیکر کے گھر میں رسمی کمیٹی غیر رسمی کمیٹی کے نہیں لا سکے. تو پوائنٹس تو کوئی دیتا ہے اگر ڈسکشن کرنا ہو. اپنی این آر او کا آرڈیننس لے آئے, پھر وہی اپنی این آر او کا آرڈیننس واپس لے آئے جو وہ چاہتے ہیں, اور ہمیں وہ پیش کر دیا. ہم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم مہربانی کریں ہمیں معاف کریں. ہم نے ترامیم کر دی ہیں, اسپیشل کمیٹی میں کر دی ہیں, ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, اور آپ مہربانی کر کے وہ کر لیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے. پھر جب نیشنل اسمبلی میں نہیں آئے اور ان کی تقاریر, شرمناک تقاریر جو وزراء کو نہیں کرنی چاہیے, جو حساس میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, میں کسی کی ذات پہ نہیں جاؤں گی, ان کی زبان میں ہم بات نہیں کرتے, اور پیپلز پارٹی کا بالکل وتیرہ ہے کہ ہر چیز کا ڈٹ کے سامنا کیا. مجھے زرداری صاحب کا فون آیا, سر میں 11 سال جیل کاٹ چکا ہوں, مجھے ان سے این آر او چاہیے ہوگا. تم جا کے کہہ دو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کے نیب کی, اس طرح کے نیب نہیں چاہیے ہمیں. واضح کر دیا ہم نے. اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے پارلیمان کو اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تحفظ نہیں کیا. یہ پارٹیز کھڑی ہیں ابھی بھی, جو ان میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں حکومت میں, ہم پھر بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا قانون نہ بلڈوز کریں, ایسا قانون نہ بلڈوز کریں. جوائنٹ سیشن کی دھمکی دیتے رہیں, کوئی ایسا قانون بلڈوز نہیں ہوگا جو پاکستان کی عوام کے حقوق کی دھجیاں اڑا دے. ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا ہے, پارلیمان کا غلط استعمال نہ کریں. ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمان کو, کچھ نہیں سمجھتے, اور پھر یہ استعمال ہے. ایسی پرواہ نہیں کہ جو بھی ادارے نے, ایسڈ فیٹف نے نہیں کہا. اور میں آخری بات یہ کہوں گی کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان پہلے تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے, ہماری حکومت میں تھا. ہم نے بغیر اس ہنگامے کے نکالا ہے, بغیر اس شور و غل اور تماشا جو بنایا ہے. تو یہ پارلیمانی طفل مکتب ہیں, نہ انہوں نے پہلے سیکھا ہے کچھ, نہ ابھی سیکھا ہے. اور یہ ملک پارلیمان کے ذریعے چلے گا, یہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں چلے گا. یہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے. اس کے ذریعے پہلے پاکستان بہت غم اٹھا چکا ہے, بہت تاریکیوں میں جا چکا ہے. اب پھر تاریکی میں لے جانا چاہتے ہیں, ڈھکیل رہے پاکستان کو ایک عجیب و غریب تاریک مستقبل میں. میں باقی چیزیں نہیں کہوں گی کہ کیا حالات 2 سال میں انہوں نے کر دیے ہیں, لیکن ایک چیز انہوں نے ایک اور مارکا کیا ہے. تباہی سرکار نے پارلیمان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم ہیں جو کھڑے ہیں دیوار کی طرح. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو ایسا دن دکھائے کہ ان کے پاس کمپلیٹ کنٹرول ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آئیے شاہد ابھی جے یو آئی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اختر علی, جے یو آئی سے. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جمہوری اداروں, جمہوریت کی حساسیت کو ایک جمہوری رہنما ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. یہاں پر اس حکومت کی نااہلی
کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر جگہ پہ اپنی نااہلیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وکٹمائزیشن جو کرتے ہیں وہ صرف اپوزیشن کی کرتے ہیں. یہاں پر اس کمیٹی کا جہاں پہ قیام ہوا تو شروع دن سے ہمیں اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض تھا. ایک طرف انہوں نے حکومت کے 17 اراکین کو شامل کیا ایڈوائزر سمیت، دوسری طرف 11 اراکین تھے جو کہ پارلیمان میں اپوزیشن پارٹیوں کا جو کردار رہا ہے. چلے ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے، ہم نیشنل انٹرسٹ اور جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو اس پہ ہم کمپرومائز ان کے ساتھ ایسا کہ ہم اپنے وطن کی خاطر جو بھی بہتری ہوگی ہم سب مل بیٹھ کے کریں گے اکراس دا پارٹی افیلیشن. لیکن جیسے کہ ابھی مجھ سے پہلے شیری رحمان صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کے سامنے تمام حقائق پیش کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی، لیکن اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور پارلیمان میں آپ ان کی دیکھتے ہیں کہ کارروائی کا جو طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. تاریخ گواہ رہے گی اور ہے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو بھی بل آئے انہوں نے کیا حشر کیا. یہ یہاں پہ بھی امریت سے برتر چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہم آواز بنیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی یہاں پہ کوئی آئین قانون بنتا ہے آتا ہے تو اس پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ بولنے کے لیے، اراکین کو موقع دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے وہ تمام طریقے جو ہے وہ بلڈوز کیے ہیں. کل جس طرح اپوزیشن کی طرف سے ترامیم دی گئی ہے وہ اس نے آئین کا حصہ، اس قانون کا حصہ اس کو نہیں بنایا گیا، اس بل کا حصہ نہیں بنایا گیا اور سینٹ میں گیا. پھر جہاں پہ یہ پھنس جاتے ہیں پھر اپوزیشن سے بھیک مانگتے ہیں اور پھر جب اپوزیشن ان کا ساتھ دیتی ہے تو ڈرافٹ لہرا کے کہتے ہیں کہ NRO مانگ رہے ہیں. پہلے تو اپنے ایجنڈا پہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے یہ بل ایجنڈا پہ نہیں رکھے تھے، کیا ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی، کس نے ان سے NRO مانگا ہے. ہماری جماعت کی بھی تاریخ اگر دیکھیں کہاں ہم نے ان سے کہا ہے. ہمارا تو روز اول سے یہ تھا بیانیہ کہ ہم کوئی بھی نیب کا قانون نہیں مانتے. پھر یہ کس طرح تمام اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح یہ لے کے آئے ہیں اس بل کو، اس میں ہیومن رائٹ کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے. ہم کسی طور پہ اپنے عوام کے حق مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہماری ابھی بھی ان کے ساتھ ریزرویشن ہے. کل بھی ہمیں انہوں نے بولنے نہیں دیا اور آج بھی اگر یہی صورتحال ہے تو ان کے لیے خود مشکلات ہوں گی. حکومت کو سمجھنا چاہیے، حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. ابھی اگر آج اپوزیشن ان کا ساتھ نہ دیتی تو نہ یہ بل ان کے کمیٹی سے پاس ہو سکتا تھا، نہ یہ سینٹ سے، اور پھر ان کو جوائنٹ سیشن میں مجبوراً جانا پڑتا. لیکن ہم نے اس موقع کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے کہ اگر ان کی نااہلیت ہے تو ہم اپنے عوام اور اپنے شہریوں کو ان کے ہاتھوں نہیں چھوڑیں گے، اور جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ہم نیشنل انٹرسٹ کے لیے متحدہ طور پہ اپنا ایک ایجنڈا لے کے آئیں گے. تھینک یو جی. جی سوالات بھی کر لیں اور کسی اور نے بولا آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قومی اسمبلی میں مسئلہ پہلے لایا گیا اور اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور JUI کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اور اس میں یہی طے ہوا کہ یہ معاملہ چونکہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک گروپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی اور اتفاق رائے اس پر قائم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں ہم ان کو انکارپوریٹ کر لیں گے. اس کے مطابق پھر جب یہ فائنل شیپ میں آیا تو وہاں پھر بدمزگی ہو گئی اور وہ چیزیں جو امینڈمنٹس لائی گئی تھی وہ اس میں انکارپوریٹڈ نہیں تھی. پھر یہ معاملہ چلا گیا سینٹ میں اور سینٹ کے اندر ہم نے پھر سب کو اعتماد میں لے کر جو بل تھا اس میں جو معاملات ایسے تھے جس میں پاکستان کی
इज़्ज़त और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान की सलामती के लिए चीज़ें ज़रूरी थी, वो हमने उसमें रख कर वो हमने पास कर दिया है। और आज शाह महमूद कुरैशी जब मैं आ रहा था तो वो शुक्रिया अदा कर रहे थे सेनेट का कि उन्होंने एक बड़ी फ़राखदिली का और उन्होंने बहुत एक संजीदा सियासत के तरीके से उन्होंने इसको पास कर दिया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और ये फिर मामला अब कौमी असम्बली के पास है कि जिस तरह वो चाहें फिर इसको फाइनलाइज करके तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। एक बात आखिर में, शुक्रिया आए शायद साहब, आखिर में ये बात फिर से रिपीट करनी है कि जी ये जो फाटफ के बिल्स हैं, अगर सेनेट और नेशनल असेंबली ने मजमूई तौर से पास करने थे अपने मुस्बत तरामीम देके, तो कौन से एनआरओ की बात हो रही है, कौन से डील की बात हो रही है? नहीं करते, अगर नहीं करते ना, आप नहीं करते फिर पास। अगर हम वो होते जो कहा जा रहा है कि हमने नथी टोटली कर दिया, हमने कहा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कूड़े, हमने ये कहा या किसने ये कहा? ये मैं बात करना चाह रही हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बिल्स इस तरह पास नहीं होते अगर हमने कोई इनसे मशरूत की होती बात। ये लेके आए थे नैब का कानून और ये रखें अपने पास। जी आए। नहीं, कौन सा शोर? शोर तो उन्होंने नहीं, एक किया। सेकंड, कौन सी नरमी की आप बात कर रहे हैं? नरमी कहाँ ये नरमी दिखाई दिखाई? है कि जो वो झूठ बोलते हैं, हमने उसको, उस पर हमने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। हमने मुल्क के मुफाद में जो पहले 2 बिल फैटफ के थे, जो ज़रूरत थी मुल्क की, जो हमने सबसे पहले पास कर दिए थे, वो आज हुकूमत की गलतियों के बावजूद कि जो तरामीम कौमी असम्बली में कल होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं की गई, जब बिल यहाँ पर आया उन तरामीम को करने के लिए सेनेट की आज कमेटी बैठी, अभी राजा साहब ने बताया है, वो तरामीम वापस डाली गई। अब ये बिल दोपहर को वापस कौमी असम्बली जाएगा। 3 बजे ये कौमी असम्बली का इजलास जो आज दोपहर को है, ये सिर्फ हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की जो ये तरीका है दोस्त धांधली का, ये तरीका वारदात जो है, ये उसकी वजह से बुलाया जा रहा है। और मैंने आपके सामने जो बात रखी है कि हुकूमत फैटफ की आड़ में तीसरा बिल भी पास कराना चाहती थी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक बिल था, जिसका ना आज तक ये पता चल सका कि बनाया किसने है, और ख़ुद कहा कि बाद में कि जी ये फैटफ का हिस्सा नहीं है। तो ये धोखाधड़ी, ये धांधली, ये इस हुकूमत का खासा है। कल शाम तक जो नून लीग के जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्होंने ऑन दी फ्लोर जो स्पीच की, एट द एंड वो कहते हैं कि अब हुकूमत के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई। टेम्परेचर बहुत हाई था कल शाम तक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात को वो टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल गिर गया? इसका था कहाँ पर बैठक हुई, क्या वादे हुए, ये आवाम देखिए, हमारा हुकूमत से कोई राब्ता नहीं कहा पिछले 24 घंटे में हुआ, और रात के वक्त वैसे भी टेम्परेचर जो है ना वो गिर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, शुक्रिया। और स्पीकर से सबकी बातचीत होती है, हमारी तो हुई है, ताकि ये बिल्स नहीं वो भाई मेरे भाई यार कहानी मत करें ना, और कोई सवाल हो, कोई सवाल। ये है कि वो बता रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो नैब का जो ड्राफ्ट पेश किया गया उसमें कुछ नैब के मुल्ज़िमान हैं जो कि ऑयल लॉबी के मेरे भाई झूठ का मैंने आपके सामने बात रख दी है। कोई मुसवदा नहीं पेश किया गया, कोई मुसवदा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। मैंने आपके सामने सारी बात रखी है, और जो तरामीम हमने दी हैं उनको हम नेशनल टीवी पर डिफेंड करने के लिए तैयार हैं कि ये क्यों दी गई हैं। ये आपस में बातचीत होती है, उन्होंने तरामी का, आप तरामी बता दें, हमने बताई, अब हुकूमत ने बतानी थी, वो भाग गए। ये सारी कहानी है। तुम क्या आप That's not going to lab right now. किस पे जी? देखें, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन ये हकीकत आनी चाहिए कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो दिया है दोहरी नेशनैलिटी पे दिया है, या हुकूमत ने उनको करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं, ये नाकामी इमरान खान की है।
یہ ایکسپرٹس تھے جو دوسرے ملک سے لائے گئے کہ یہ اس ملک کے لیے کام کریں گے. آج اس ملک کا وزیر اعظم جو ان کو لایا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن آج وزیر اعظم بتائے, ان کو ڈیفینڈ کرے, ان کے کام کو ڈیفینڈ کرے. آج وہ گھر میں بیٹھا ہوا بھاگ چکا ہے. بس جی ٹھیک ہے. You اے پی سی ہوگی, اے پی سی انشاءاللہ عید کے بعد ہوگی.